بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس قیامت خیز صبح کے بعد میرا آپ سے پہلا مکالمہ ہے جس نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا، میرا بہترین دوست چھین لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ سب کے پیغامات، آپ کی تعزیت دنیا بھر سے مجھے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، فون پر مل رہی ہے۔ آپ نے جتنا ساتھ دیا ہے، میں اپنا آپ بیچ دوں تو بھی اس قرض کو میں ادا نہیں کر سکتا۔ آپ سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ سوال کہ میرے بھائی اطہر متین کو کس نے مارا، یہ سوال جو ہے یہ سب کے ذہنوں میں ہے۔ اس سوال کا جواب مجھے چاہیے۔ اس سوال کا جواب میں کوشش کروں گا میں اپنے ذہن کے حساب سے آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ 18 تاریخ کی صبح تھی، اطہر نے بچیوں کو چھوڑا اور وہاں پہنچا، اور پھر اس کے بعد اسے وہاں پر اس نے کوشش کی کہ ان ظالموں کو ہٹ کر سکے، اسے نشانہ بنا دیا گیا۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ اس سے 2 روز پہلے تک کے یہ جو اس نئے سال کے 1.5 ماہ کے اعداد و شمار ہیں، یہ اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس 1.5 مہینے میں 11,000 وارداتیں صرف رپورٹڈ 11,000 وارداتیں ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تقریباً 45 دنوں کی بات کر رہے ہیں۔ تقسیم کریں اسے تو روزانہ تقریباً 250 وارداتیں روزانہ۔ آپ یہ مان لیجئے کہ ایک گروپ ایک دن میں اگر 4 وارداتیں بھی کرتا ہے، یہ جو آپ کو 2 سے 3 لوگ نظر آتے ہیں بائک پر سوار پیدل، اگر ایک گروپ ایک دن میں 4 وارداتیں بھی کرتا ہے تو تقریباً اس شہر میں 62 گروپس سرگرم ہیں۔ 62 اب یہ رپورٹڈ ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار تھانے کچہری کے چکر میں کون پڑے گا، وہ اپنے 5,000 سے لے کر 50,000 تک، لاکھ روپے تک چھن جانے پر، اپنا 10,000 روپے سے لے کر 2.5-3 لاکھ روپے کا موبائل فون چھن جانے پر، اپنی گھڑی چھن جانے پر، اپنی گاڑی موٹر سائیکل بلونگنگ چھن جانے پر تھانے کا رخ نہیں بھی کرتے۔ تو جو نہیں کرتے ان کو شامل کر لیں تو ہم 22,000 وارداتوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہم 500 وارداتیں روزانہ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک گروپ 4 وارداتیں انجام دیتا ہے تو 62 ہو جاتے ہیں۔ اگر ان رپورٹڈ شامل کر لیں تو تقریباً 120 کے قریب گروپس اس شہر میں کام کر رہے ہیں، لیکن رپورٹڈ نمبر پر آ جائیں، 62 گروپس اس شہر میں کام کر رہے ہیں۔ اب میرے سامنے CPLC کی ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے، اور یہ جو سٹیزنز پولیس لائزن کمیٹی ہے، اس کی ویب سائٹ سے میں آپ کو اگر اس شہر کے تھانوں کی تعداد بتانا شروع کروں تو ساؤتھ ڈسٹرکٹ کی جو لسٹ ہے یہ شروع ہوتی ہے کلفٹن پولیس اسٹیشن سے، اور یہ لسٹ ختم ہوتی ہے 26واں پولیس اسٹیشن ڈاکس کا۔ اس کے بعد ایسٹ ڈسٹرکٹ، یہ لسٹ شروع ہوتی ہے عزیز آباد پولیس اسٹیشن سے، اور 23واں پولیس اسٹیشن پاپوش نگر کا۔ اس کے بعد آ جائیے سینٹرل ڈسٹرکٹ، تو یہاں لسٹ شروع ہوتی ہے سینٹرل ڈسٹرکٹ کی، اور یہ سینٹرل ویسٹ، یہاں پر کچھ عجیب انداز ہے، ویسٹ ڈسٹرکٹ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ سائٹ اے سے شروع ہوتی ہے، تھانہ سائٹ اے سے، اور یہ ختم ہوتی ہے تھانہ مدینہ کالونی پر۔ اس کے بعد کورنگی ڈسٹرکٹ کی لسٹ، یہ لسٹ شروع ہوتی ہے تھانہ کورنگی سے، اور یہ ختم ہوتی ہے تھانہ شرافی گوٹ پر۔ 9 تھانے یہاں پر ہیں۔ پھر ملیر ڈسٹرکٹ، اب یہ شروع ہوتی ہے ملیر سٹی سے، اور یہ لسٹ ختم ہوتی ہے کھوکھرا پار پہ۔ یہ 93 تھانے CPLC کی ویب سائٹ کے مطابق نکل رہے ہیں، یہ نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اب ان 93 تھانوں کو یہ جو 250 وارداتیں روز ہو رہی ہیں، ان پر آپ ڈیوائیڈ کریں تو تقریباً 2.5 وارداتیں فی تھانہ روزانہ ہوتی ہیں۔
یہ ڈیسیمل میں ذرا سا فرق ہے. تو فی تھانہ 2.5 وارداتیں ان رپورٹڈ شامل کر لیں, فی تھانہ 5 وارداتیں. نتیجہ کتنوں کا نکلتا ہے؟ کلپرٹ کتنوں کے پکڑے جاتے ہیں؟ کتنوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خبر مل رہی ہو کہ وہ دھر لیے گئے ہیں. قتل اس عرصے میں درجن سے زیادہ ہو چکے ہیں. یہاں حیران ہوں میں کہ عام طور پر نا پولیس ناکہ ہوتا ہے, یہاں ڈاکو ناکہ لگاتے ہیں, اور ڈاکو ناکہ لگانے کے بعد کراچی میں, وزیرستان میں نہیں, کراچی میں ڈاکو ناکہ لگانے کے بعد 20 منٹ کے لیے شہریوں کو لوٹتے ہیں. پرمیشن ہے ان کو, اسی لیے لوٹتے ہیں 20 منٹ. یہ کسی بھی مقام پر 15 کی ایک کال اور اس کال کے نتیجے میں وائرلیس چلنا, اور وائرلیس چلنے کے بعد باہر کھڑی ہوئی موبائل تک یہ پیغام پہنچنا, اور پولیس موبائل کا موقع پر پہنچنا کتنی دیر لگتی ہے. لیکن شریک جرم ہے یہ لوگ شریک جرم ہے, اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اطہر متین کا خون, میرے بھائی کا خون اس حکومت کے سر ہے جس نے یہ نااہل پولیس, یہ سسٹم ہمارے سر پہ مسلط کیا ہوا ہے. ہماری حفاظت نہیں کرتا, ان کی حفاظت کرتا ہے. یہ خون اس پولیس کے سر ہے جو نااہل ترین ہے. اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, جو اپنا کام کرتے ہیں, لیکن نااہل ترین ہے. یہ کچھ اعداد و شمار ہے, یہ 2.5 واردات فی تھانہ, یہ اعداد و شمار ہیں. میں کچھ دیر پہلے گورچانی صاحب کے ساتھ سما کے پروگرام میں لائیو تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک فٹ سولجرز والا کام ہوتا تھا, وہ علاقے میں چھوڑ دیے جاتے تھے, باقاعدہ وہ علاقے میں سراغ رساں کا کام کرتے تھے. اب نہیں ہو رہا وہ کام. یہ جو پروٹیکشن کمیٹی ہے, اس کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے, عرصہ ہو گیا اس کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے. یہ مذاق اس شہر کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے. یہ جو مذاق ہو رہا ہے اس شہر کے ساتھ, یہ مذاق ہمیں مار رہا ہے, ہمیں قتل کر رہا ہے. ہم اس شہر میں ہم چوروں کی طرح رہتے ہیں. ہم اپنا موبائل فون, اپنا والیٹ, اپنے پیسے, اپنی گھڑی چھپاتے ہیں. ہم عام شہری اپنی چیزیں چھپاتا ہے کہ چھن جائیں گی. لٹیرا آزاد ہوتا ہے, گن لے کے گھومتا ہے درندے کی طرح. وہ جنگل کے شیر کی طرح گھومتا ہے, اور جنگل کے شیر کی طرح. اور ہم شہری, شہر کے رہنے والے, شہر میں بسنے والے سٹیزنز, ہم چوروں کی طرح رہتے ہیں. گھر کی بیل بجاؤ, ایک شخص ادھر کے بیل بجائے, باقی لوگ جلدی سے اندر جائیں, ورنہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں نظر آتا ہے کچھ لوگ آئیں گے مار کے چلے جائیں گے, اس کا حصہ بن جاؤ گے. ہم یہ زندگی اس شہر میں, پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں جی رہے ہیں, کیونکہ اس حکومت نے, اس سسٹم نے مجھے آپ کو یرغمالی بنایا ہوا ہے. ہم یہ زندگی جی رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. یہ وہ جو 2 لوگ تھے جنہوں نے میرے بھائی کو مارا, وہ میرے بھائی کا خون کرنے والے ہیں. لیکن یہ خون صرف ان کی گردن پہ نہیں ہے, یہ اس نااہلی کی, یہ اس نالائقی کی, اس حکومت کی, اس پولیس کی, اس رینجرز کی, اس جوڈیشل سسٹم کی گردن پر ہے. تقریباً پچھلے کچھ عرصے میں 8,000 کے قریب لوگ ہیں جو چھوڑ دیے گئے ہیں. پولیس کمزور چالان دیتی ہے, کمزور پروسیکیوشن ہوتی ہے, اور یہ لوگ بچ جاتے. یہ سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. میں کیا کر لوں گا؟ میں اپنی بساط میں احتجاج کروں گا, میں روؤں گا, میں اپنے آنسو دکھاؤں گا, اور میں حق مانگنے کے لیے نکل رہا ہوں. میں نکلوں گا. میرا یہ اس دن کے بعد آپ سے اب مکالمہ ہے. اگلا مکالمہ کب ہوگا؟ انشاءاللہ جلد ہو, مجھے نہیں پتا. تو یہ مکالمہ آپ سے ہوگا جلد. میرا مطالبہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلاول بھٹو زرداری مراد علی شاہ سے استعفیٰ لے لے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی پولیس چیف کا استعفیٰ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس تھانے کی تمام نفری معطل کر دیں. میں آئی جی سندھ مشتاق مہر کا استعفیٰ نہیں مانگ رہا. میں اپنے بھائی کے قاتلوں کا کیفر کردار تک پہنچنا مانگتا ہوں. یہ میرا حق ہے, اور یہ حق مجھے دینا اس ریاست کا, اس حکومت کا, اس شہر کے رکھوالوں کا فرض ہے. یہ فرض انہیں ادا کرنا چاہیے. یہ حق مجھے ملنا چاہیے. آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے,
اور مجھے اس ساتھ کی ضرورت ہے، ہر کراچی والے کو اس ساتھ کی ضرورت ہے، کراچی پولیس کو، اس حکومت کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔